سورۃ العنکبوت آیت نمبر 45۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَٰؤُلَاءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ۔ وَمَا كُنتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ۔ بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون۔ وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين۔ أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں ان آیات کریمہ میں اہل کتاب کا تذکرہ ہے اور ان کے ساتھ بات چیت کے آداب کا تذکرہ ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ کے مبارک دور میں مشرکین مکہ بھی تھے اور اہل کتاب یعنی یہود اور عیسائی دونوں تھے۔ تو یہود و نصارہ چونکہ اہل کتاب تھے، اہل علم تھے، یہ مشرکین مکہ کو ورغلاتے تھے، انہیں سکھاتے تھے کہ تم جو ایسے ایسے سوال کرو، مختلف قسم کے اپنے گمان میں بڑے مشکل ڈھونڈ کے اعتراض اور سوال بھیجا کرتے تھے، اور ان کا گمان یہ ہوتا تھا کہ اس کا جواب نہیں ہوگا۔ نعوذ باللہ، یہ چاہتے تھے کہ حضور علیہ السلام کے پاس جواب نہ ہو اور ہمیں مذاق اڑانے کا موقع ملے۔ تو مسلمانوں کے ساتھ بھی اس قسم کے ان کے معاملات چلتے رہتے تھے۔ تو ان کے ساتھ جب بات چیت ہوتی تھی، پھر وہ بات چیت بڑھتے جیسا کہ ہمارے یہاں بھی ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹی سی بات ہوتی ہے، پھر بڑھتے دکاندار آپس کے اندر الجھ پڑتے ہیں، پھر وہ بات بہت بڑھ جاتی ہے۔ تو جب معلومات نہ ہوں تو بحث کرنے کا فائدہ نہیں ہوتا۔ اب یہاں پر بھی صورتحال کچھ ایسی تھی کہ چونکہ یہ اپنے آپ کو اہل کتاب اہل علم کہلواتے تھے، اور پھر یہ اعتراض ایسا کرتے تھے کسی کے پاس جواب نہ ہو، پھر آپس کے اندر بات بڑھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات سے نمٹنے کے لیے ایک لائے عمل عطا فرمائے ان آیات کے اندر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے ساتھ جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بات کرو سلیقے سے۔ اگر جھگڑا بہت ضروری ہو جائے تو وہ بھی ایسے طریقے سے ہو،
اگر جھگڑے کی ضرورت پیش آ بھی جائے تو اس کا بھی ایک ادب ہے، اس ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے۔ فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو بہت ہی ظالم ہیں، ڈھیٹ ہیں، بڑے کافر ہیں، جو ہر درم ہیں، ضدی ہیں، مانتے ہی نہیں، ان کے ساتھ سختی کے ساتھ تم بات کر سکتے ہو، لیکن عام معاملات کے اندر جو عام حالات ہوتے ہیں، جو عام اہل کتاب ہیں، جو لڑنا نہیں چاہتے، ان کے ساتھ مت لڑو۔ بہت ادب احترام کے ساتھ تمہارا موقف مضبوط ہے، تمہارے پاس ہر بات پر دلیل ہے، ہر ایک اعتراض کا جواب ہے، تو پھر تمہیں لڑنے کی ضرورت کیوں پیش آئے گی؟ ان کے ساتھ بات کرو اور ان کو ان باتوں پر لے کر آؤ جن کے اندر آپس کے اندر اتحاد ہو سکتا ہو۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب یہ اہل کتاب ہیں تو ان کے پاس جو کتاب ہے وہ کہاں سے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے۔ تورات بھی اللہ نے ان کو دی ہے، عیسائیوں کو انجیل بھی اللہ کی طرف سے ملی ہے، تو تورات میں، انجیل میں جو احکامات ہیں وہ سب کے سب اللہ کی طرف سے ہیں، وہ تو غلط نہیں ہو سکتے۔ اب ایک بات میں اتفاق ہو سکتا ہے، مثلا قرآن نے خود بتایا کہ توحید کے اندر اتفاق ہو سکتا ہے، کیونکہ جیسے قرآن کے اندر بار بار توحید کا تذکرہ، توحید کے احکامات ملتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہر بندہ وہ شرک سے بچا ہوا ہو اور پکا موحد ہو۔ تورات بھی چونکہ اللہ کی طرف سے ملی تھی، انجیل بھی اللہ کی طرف سے اتری ہوئی کتاب تھی، تو اب ان کے اندر بھی توحید کے متعلق یہی کچھ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر حکم دیا کہ آپ اہل کتاب سے جب بھی بات چیت ہو تو ان کو یہ کہو کہ چلو دوسری بحث کو چھوڑو، اس بات میں تو ہم سب ایک ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، چلو اس بات پر ہم آپس میں اتحاد کر لیتے ہیں۔ اور دوسرا ان کو یوں کہو کہ دیکھو ہم تو قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور تورات پر بھی رکھتے ہیں، انجیل پر بھی رکھتے ہیں، کیونکہ ہمارا ایمان کب مکمل ہوتا ہے؟ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، وہ کتاب ہی نہیں ہے، وہ کتب ہی، سب کتابوں پر ایمان ہے ہمارا، وہ رسول ہی، ایک رسول پر نہیں، سب رسولوں پر ہمارا ایمان ہے۔ اطاعت ہم اپنے نبی کی کریں گے، ایمان تو سب پر ہے، ہم اتباع تو قرآن کی کریں گے، اس کے ساتھ ساتھ تورات، زبور، انجیل اور جتنے بھی آسمانی صحیفے ہیں ان سب پہ ہمارا ایمان ہے۔ صحف ابراہیم و موسیٰ، جو موسیٰ پہ اترے، جو ابراہیم پر اترے یا دیگر انبیاء پہ اترے، سب صحیفے برحق ہیں، ہمارا ایمان ہے ان پر۔ ان لوگوں نے ان کے اندر تحریفیں کر دی تھی تورات میں، انجیل میں، وہ اپنی اصلی حالت میں نہیں تھی اور اب بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہے تو تورات ہی، تو ہمارا ایمان اس تورات پر ہے جو اللہ نے اتاری تھی، جس میں کوئی تحریف نہیں تھی۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے اتری ہوئی کتاب ہے، ہم اس کا احترام کرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے ساتھ یہ بات کرو کہ ہم تو تمہاری کتابوں پر اور تمہارے نبیوں پر بھی ہمارا ایمان ہے، تم ہمارے نبی پر بھی ایمان نہیں لاتے، اور جو ہمارے پر کتاب اتری ہے قرآن، اس پر بھی تم ایمان نہیں لاتے، تو اس کے اندر قصور ہمارا تو نہیں ہے۔ ہم تمہاری کتاب کا احترام کرتے ہیں، تم ہماری کتاب کا احترام کرو۔ ہم کہتے ہیں تورات اللہ کی طرف سے آئی ہے، تم کہتے ہو کہ ان کا نبی خود لکھتا ہے، خود بناتا ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان سے یہ پوچھو کہ میرا نبی وہ کسی مدرسے میں گیا، کسی استاد کے پاس گیا، کسی کے پاس اس نے لکھنا پڑھنا یہ سیکھا ہے؟ وہ تو امی ہے، اور یہ آپ کا اعزاز ہے کہ آپ امی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ لکھنا پڑھنا جانتے ہوتے تو پھر تو ان کا الزام اور پکا ہو جاتا، اور یہ پکے ہو جاتے، جی کچھ باتیں تورات سے لی ہیں، کچھ ہمارے انجیل سے نکالی ہیں، کچھ زبور سے نکالی ہیں، اور ملا کے اور اس کے بعد یہ بنا دیا خود کلام، اور کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے اترا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب آپ یہ سنتے ہیں ایسا جامع اور ایسا پیارا کلام، اور اس کی زبان سے سنتے ہیں جو نہ لکھنا جانتا ہے نہ پڑھنا جانتا ہے، امی ہے، تو اب یہ کیسے اعتراض کر سکتی ہیں؟ ان کو حق ہی نہیں اعتراض کرنے کا۔ پھر جو مشرکین مکہ تھے ان کے پاس اور جب کچھ نہیں بچتا تھا، ان کے پاس علم تو تھا نہیں سوائے جہالت کے، اور کچھ نہیں تھا ان کے پلے، وہ پھر ایک ہی بات کرتے تھے، چلو ہم آپ کو نبی مان لیتے ہیں لیکن ہماری مرضی کا کوئی معجزہ، کوئی نشانی، جیسے کہ موسیٰ کے پاس بھی تو عصا ید بیضا تھا، عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، وہ نبی آپ سے کم شان والے اتنے بڑے بڑے کام کر لیتے تھے، اور آپ تو پھر اتنے بڑے نبی ہو، سب سے آخری نبی ہو، خاتم النبیین ہو، تو پھر آپ یہ کام کیوں نہیں کرتے؟ وہ پھر اپنے مطالبات سامنے رکھتے تھے، تو اللہ نے اس کا جواب یہ دیا کہ یہ جو معجزات ہوتے ہیں
یہ پیغمبر کا اختیار ہی نہیں ہے، یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہوتی ہے، اور اللہ کی منشا کے بغیر کسی نبی کے پاس اختیار نہیں ہے کہ جب وہ چاہے تو کوئی بھی نشانی دکھا سکے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ ان کو بتا دو کہ میرا کام تو ہے صرف اور صرف کہ میں نذیر ہوں، میں ڈرانے والا ہوں، میں بشیر ہوں، خوشخبری سنانے والا ہوں۔ میری باتیں مان لو گے تو اس کے اندر نفع ہی نفع ہے، نہیں مانو گے تو نقصان ہی نقصان ہے۔ باقی نشانی تم مانگتے ہو تو اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے، لیکن میں قادر نہیں ہوں۔ جب اللہ کی چاہت ہوگی اللہ تعالیٰ عطا فرمایا گا تو میں دکھا دوں گا، لیکن جو تم چاہتے ہو کہ ایسے ایسے ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ کیونکہ ان کی نشانیاں کیا تھی؟ وہ کہتے تھے کہ جو مکہ کے اندر پہاڑ ہیں یہ ختم ہو جائیں، زمین بالکل ہموار ہو جائے، نہریں جاری ہو جائیں، اور پھر اس سب کچھ کے بعد جب آپس کے اندر مل بیٹھتے تھے پھر وہ یہ تبصرے بھی کرتے تھے کہ دیکھو ہم نے جو بات کی ہے اگر یہ ایسا کر دے تو ہمارا کون سا نقصان ہے، کھیتی باڑی کریں گے، زمینیں ہماری قیمتی ہو جائیں گی، ہم نے کون سا مان لینے کے نبی ہے۔ تو اللہ فرماتے کہ میں جانتا نہیں ہوں ان کے اندر کیا غلاظت ہے، کتنا گند ہے، میرے نبی کا بغض ہے، میں جانتا نہیں ہوں، میں تو دلوں کے بھیدوں سے واقف ہوں، اور یہ محفلوں کے اندر ایسی باتیں کرتے ہیں، اگر ان کے اندر یہ غلاظت خباثت نہ ہوتی، اگر یہ سچے دل سے یہ باتیں مانگتے تو میں یہ بھی کر سکتا تھا، اللہ نہیں کر سکتا، لیکن ان کا چونکہ مقصد ہی دنیا تھا کہ ہم تو یہ اس لیے کہہ رہے ہیں، حالانکہ اس سے بڑے بڑے معجزات تو آپ علیہ السلام کے ہاتھ سے انہوں نے خود دیکھے۔ چاند دو ٹکڑے ہو گیا، کیا چھوٹی بات ہے؟ کتنی بڑی بات ہے، چاند دو ٹکڑے ہو گئے، لیکن ان کو کیا فائدہ ملا؟ چاند دو ٹکڑے ہو جائے، 4 ٹکڑے ہو جائے، 20 ہو جائے، ان کو تو فائدہ تب ہے کہ یہاں سے نہریں جاری ہوں، ان کو فائدہ تب ہے کہ پہاڑ یہاں سے غائب ہو جائیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ان کی خواہشات ہیں جو کبھی پوری نہیں ہو سکتی، اور اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے، پابند نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی خاطر کچھ ایسا دکھا دے کہ چلو یہ بیچارہ آ جائے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں طلب صادق ہو ہدایت میں اسی کو دوں گا، جس کے دل میں طلب صادق نہیں ہے اس کو ہدایت میں نے دینی نہیں، اس کو تو میں نے محروم میں رکھنا ہے۔ جس طریقے سے ابو جہل کتنے معجزات مانگتا رہا اور بالآخر دیکھتا بھی رہا، اور پھر بالآخر ابو جہل ہی مرا، جہالت پر ہی مرا نا۔ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ، اور تم جھگڑا نہ کرو اہل کتاب کے ساتھ، الا باللتی ہی احسن، مگر اس طریقے سے جو احسن ہو، اچھا ہو، الا الذین ظلموا منہم، سوائے ان لوگوں کے جن نے ان میں سے ظلم کیا، یعنی کہ جو ظالم قسم کے لوگ ہیں ان کے ساتھ تم جھگڑا کر سکتے ہو، عام لوگوں کے ساتھ جھگڑا نہیں کرنا۔ وقولوا، اور تم کہو، آمنا بالذی انزل الینا، کہ ہم تو ایمان لائے اس کلام پر جو ہم پر نازل کیا گیا، وانزل الیکم، اور جو تمہاری طرف اتارا گیا، یعنی کہ ہم تو قرآن کو بھی مانتے ہیں، تورات کو بھی، انجیل کو بھی مانتے ہیں، اور ان کو کیا کہنا ہے؟ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ، اور ہمارا الہ اور تمہارا الہ تو ایک ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم تو اس کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اور اسی طرح اتارا ہم نے آپ کی طرف کتاب کو، فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ، پس وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا کی، یؤمنون بِهِ، وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، وَمِنْ هَٰؤُلَاءِ مَن یؤمن بِهِ، اور ان میں سے بھی بعض ایسے ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں۔ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا، اور نہیں انکار کرتے ہماری آیات کا، إِلَّا الْكَافِرُونَ، مگر کافر لوگ۔ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ کتاب، اور نہیں تھے اس سے قبل آپ پڑھتے تھے کوئی کتاب، یعنی کہ آپ کہیں پڑھنے نہیں گئے، وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، اور نہ ہی آپ اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ لکھتے تھے، اِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، اس وقت البتہ باطل پرست لوگ وہ شک کرتے، یعنی کہ آپ اگر لکھنا پڑھنا جانتے ہوتے تو پھر وہ شک کر سکتے تھے۔ بل هو آیات بینات، بلکہ یہ تو آیات ہیں واضح، فی صدور الذین اوتوا العلم، ان لوگوں کے سینوں میں جنہیں علم عطا کیا گیا۔ وما یجحد بآیاتنا، اور نہیں انکار کرتے ہماری آیات کا، الا الظالمون، مگر ظالم لوگ۔ وقالوا، اور ان لوگوں نے کیا کہا، لولا انزل علیہ آیات من ربی،
کیوں نہیں اتاری گئی اس پر کوئی نشانیاں اس کے رب کی طرف سے؟ قل آپ فرما دیجئے انما الآیات عند اللہ، بے شک نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں، وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، اور بے شک میں تو واضح طور پر ڈرانے والا ہوں۔ اولم یکفہم، کیا ان کے لیے کافی نہیں ہے، انا انزلنا علیک الکتاب، کہ بے شک ہم نے آپ کی طرف، آپ پر ہم نے اتارا کتاب کو، یتلا علیہم، جو ان کے سامنے پڑھی جاتی ہے، یعنی کہ سارے معجزے ایک طرف، سب سے بڑا معجزہ قرآن مقدس ہے، کیا ان کے لیے کافی نہیں کہ ہم نے جو آپ پر کتاب اتاری ہے ان کے سامنے پڑھی جاتی ہے؟ ان فی ذلک لرحمہ، بے شک اس میں البتہ رحمت ہے، وذکرى، اور نصیحت کی باتیں ہیں، لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہوں۔ جو مشرکین مکہ تھے یہ خود امی تھے، ان پڑھ تھے، لیکن بہت زیادہ ذہین تھے۔ ان کے ذہن کا یہ عالم ہے کہ اپنی جتنی ان کی تجارت ہے، وہ اپنی ساری کی ساری تجارت، لین دین، نفع نقصان، سارا کا سارا اپنے ذہن کے اندر محفوظ رکھتے تھے، لکھنا پڑھنا جو نہیں جانتے تھے۔ یہاں تک کہ ان کے پاس جتنے گھوڑے تھے، گھوڑوں کے جو نشانات ہیں کہ میرے پاس اتنے گھوڑے ہیں، اتنے کے سم سفید ہیں، اتنے کے ماتھے پہ یہ نشان ہے، اور انہوں نے ہر گھوڑے کا اپنا اپنا نام رکھا ہوا تھا۔ وہ یہ نہیں کہتے تھے، ہمارے طرح ہم کہتے ہیں نا بھئی یہ سب گھوڑے ہیں، وہ ایسے نہیں کہتے کہ یہ گھوڑے ہیں۔ ایک گھوڑے کے لیے ان کے پاس سینکڑوں الفاظ ہیں، کہ جس کے پاؤں سفید ہیں اس کا یہ نام ہے، جس کے پاؤں بالکل کالے ہیں یہ ہے، جس کی دم کا یہ کلر ہے، جس کے سینے میں یہ نشان ہو، جس کی پیشانی پہ یہ نشان، یعنی ہر ایک نشانی والے کا اپنا نام تھا کہ میرے پاس وہ گھوڑا ہے، اس کا وہ نام لیتے تھے، اور باقی سب سمجھ جاتے تھے کہ اس کے گھوڑے کے اندر یہ خصلتیں پائی جاتی ہیں، یہ نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ یعنی بہت زیادہ ذہین لوگ تھے، لیکن تھے وہ ان پڑھ۔ اب یہ جو اہل کتاب تھے، ان کے اندر یہ بھوت سوار تھا کہ ہم پڑھے لکھے ہیں۔ جس طریقے سے آج کل کچھ لوگ ایسے ہیں کہ 2-4 جماعت پڑھ لیتے ہیں تو کسی کو وہ جینے نہیں دیتے، تو اس وقت کے اہل کتاب بھی ایسے تھے، اور آج کل کے، میں ان کو اہل کتاب تو نہیں کہتا، گستاخی ہو جائے گی، لیکن 2-4 جماعت پڑھ لیں تو پھر ان کی کوشش یہ ہوتی ہے اپنے گھر والوں کو، اپنے خاندان والوں کو، دوستوں کو، وہ 2-4 انگلش کے لفظ مار کے پھر اس کے بعد اس کو مروب کرتے ہیں کہ بھئی کیا سمجھتے ہو؟ اب وہ بیچاری ماں ہے ان پڑھ، اس کے سامنے جو انگلش تم مارو گے تو وہ کیا سمجھے گی؟ اور تم اس کو مروب کر کے کیا دکھانا چاہتے ہو اس کو؟ سگا بھائی ہے، اگر اس نے 2-4 جماعتیں نہیں پڑھی یا وہ انگلش کو اچھا نہیں سمجھتے تو ہم 2-4 انگلش کے لفظ مار کے وہ کیا ثابت کرنا چاہتے؟ یعنی ہم ایک ذہنی غلامی کے اندر مبتلا ہیں۔ تو اس دور کے اندر جس کو 2-4 انگلش کے لفظ آتے ہوں تو وہ سمجھتا ہے جی میں پڑھا لکھا ہوں۔ ایسی بات ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں ہے نا؟ ہے؟ اچھا۔ اور کافی لوگ ان سے متاثر بھی ہوتے ہیں، اور پھر آپس میں تبصرے کیا کرتے ہیں، بندہ جی پڑھا لکھا ہے، میں نے اس کی باتیں سنی ہے، بندہ ہے پڑھا لکھا۔ یعنی کہ ہمارا ذہنی جو ہے معیار وہ اس قدر اخلاقی طور پر ہم گرے ہوئے لوگ ہیں کہ ایک کافروں کی زبان ہے، غیروں کی زبان ہے، تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، ایک زبان ہی ہے نا۔ جیسے پنجابی ہے، اب اگر کوئی اردو والا پنجابی بولتے ہیں تو بڑی بات ہے جی، پنجابی بول لیتا ہے تو کون سی بڑی بات ہے؟ تو ایسے انگریزی بولے تو کون سی بڑی بات ہے؟ ہاں اگر فخر کرنا ہے تو پھر عربی سیکھو نا، نبی کی زبان ہے، قرآن کی زبان ہے، جنت والوں کی زبان ہے، تو یہ زبان، اس پر تو چلو فخر کی بات ہے بھی کہ ہاں الحمدللہ جی مجھے عربی آتی ہے، میں قرآن پڑھتا ہوں تو مجھے ساری بات سمجھ بھی آتی ہے، یہ تو فخر کی بات ہے بھی۔ لیکن یہاں تو ہمیں بہت پیچھے، یہاں تو ہمیں سورہ اخلاص کا ترجمہ بھی نہیں آتا، تو انگریزی کے 2-4 لفظ جو ہے نا وہ سیکھ کے اور اس کے بعد پھر اس کو علم جھاڑنا، جی میں بڑا پڑھا لکھا بندہ ہوں جی، اور سب کہتے ہیں جی کتنا پڑھے ہو جی؟ اچھا میں نے جی BA کیا ہوا ہے، اچھا ماشاء اللہ اعلیٰ تعلیم، کوئی کہتا ہے جی میں نے MA کیا ہوا ہے، اچھا اعلیٰ تعلیم ہے ماشاء اللہ، یعنی کہ اعلیٰ تعلیم یہ BA MA کے اندر جو یہ تعلیم ہے یہ اعلیٰ ہو گئی، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم مسلمان سمجھتے ہیں کہ جو قرآن کی تعلیم ہے یہ اعلیٰ نہیں ہے، کیسی بات نہیں ہے؟ یعنی کہ ایک یہودی دجالی میڈیا نے ہمیں اخلاقی طور پر اتنا متاثر کیا ہے کہ جو ایک بہت بڑا مفتی ہوتا ہے، علامہ ہوتا ہے، اس وقت کا بہت بڑا مفسر قرآن ہوتا ہے، محدث ہوتا ہے،
جو بخاری شریف 40 سال سے پڑھا رہا ہے تو اس سے ہم متاثر نہیں ہوتے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پڑھا لکھا نہیں ہے، بس عالم ہے۔ یہ پڑھا لکھا نہیں ہے، پڑھا لکھا وہ ہے جس نے بی اے ایم اے کیا وہ۔ تو بات یہ ہے کہ یہ تعلیم جو ہے نا، اللہ تعالیٰ کا میں شکر ادا کرتا ہوں الحمدللہ کہ میں نے دونوں تعلیمیں دیکھی ہیں قریب قریب سے۔ میں نے یہ تعلیم بھی پوری کی ہے، وہ بھی پوری کی ہے الحمدللہ۔ میں نے ایم اے کیا ہے، میں نے یونیورسٹی کا ماحول بھی دیکھا ہے۔ یقین جانے کہ تعلیم نام کی وہاں چیز ہی نہیں ہوتی۔ میں آپ کو ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، مدرسوں کی تعلیم اگر آپ جائیں، اللہ آپ کو لے کر جائے، آپ جا کر دیکھیں نظام کے مدرسوں میں کیسے محنت کرائی جاتی ہے اور کتنے علوم پڑھائے جاتے ہیں۔ ایک قرآن کو سمجھنے کے لیے، عربی کو سمجھنے کے لیے، احادیث کو سمجھنے کے لیے صرف گرامر نہیں، منطق، فلسفہ، عقائد، کلام، بیان، یعنی اتنے علوم ہیں کہ آپ تو ان کو نام بھی ان کا گنتے ہوئے تھک جائیں گے، اتنے علوم پڑھائے جاتے ہیں۔ تو اعلیٰ تعلیم تو وہ ہے۔ اور یونیورسٹیوں کے اندر جاؤ تو اساتذہ ڈر رہے ہوتے ہیں، لڑکوں کو جناب جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو کہتے ہیں سر پلیز، سر تشریف، یعنی کہ وہ سر بن جاتے ہیں، وہاں ان کے سر ہو جاتے ہیں نا، وہ ڈرتے ہیں خود ان سے۔ تو وہاں پر یہ ادب کا مدارس میں جائیں، استاذ نکلتا ہے تو 20 لڑکے دوڑتے ہیں، جی جوتے میں اٹھاؤں، میری خوش بختی ہوگی، جوتے میں اٹھاؤں۔ تو خدا را ہم اپنی اس ذہنی غلامی سے نکلیں۔ کوئی بندہ 1000 جملے بولے، اور کچھ تو آج کل ایسے ہیں جن کو یہ بیماری لاحق ہو گئی ہے کہ وہ 2-4 لفظ اردو کے، باقی سارے انگلش، 2-4 اردو کے منہ سے اچانک وہ نکل جاتے ہیں، یہ وہ اردو میں بات کر رہے ہوتے ہیں بیچارے، یعنی اپنی زبان ہی ختم ہو گئی، اپنی شناخت ہی ختم ہو گئی۔ اور جس وقت قرآن اتر رہا تھا نا، اس وقت پتہ کیا صورتحال تھی؟ یعنی جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو اس کو دیہات میں بھیج دیا جاتا تھا۔ خود جب حضور علیہ السلام پیدا ہوئے تو وہ دائیاں کیوں لینے آئی تھی؟ دیہات میں بچے کو بھیجا جاتا تھا کہ دیہات کے ماحول کے اندر ایک تو بچہ بہادر بنے گا، اور دوسرا یہ ہوگا کہ دیہات کے اندر جو زبان ہوتی ہے وہ خالص ہوتی ہے، اس میں مکسنگ نہیں ہوتی۔ تو عربی زبان خالص رہے، اس کے لیے ضروری تھا کہ اس کو دیہات کے اندر رکھا جائے۔ اب اگر لائٹ چلی جائے تو ماشاءاللہ سے ہمارے بچے جو ہے نا شہر کے اندر جو رہتے ہیں ان کا کیا حال ہوتا ہے، اندھیرے کے اندر ان کا کیا حال ہوگا۔ اور دیہاتی بچے ہو جا رہے ہیں، ان کو پرواہ نہیں ہے، کیونکہ اندھیرے کے وادی ہو چکے ہیں۔ تو اندھیرے والا تو روشنی کے اندر رہ سکتا ہے، لیکن روشنی والا اندھیرے میں کیسے رہے گا؟ اور اگر کوئی بندہ کسی کو، ہم بچوں کو کہنا جو آپ گلی کے اندر، اور وہاں سے کتا اگر بھونکے اور آواز سن لیں وہ، تو اس کا کیا حال ہوتا ہے؟ یعنی کہ اتنے ہم بزدل بن چکے ہیں، اتنے بزدل بن چکے ہیں۔ ان ساری باتوں کی عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو اعلیٰ تعلیم ہے وہ قرآن کی تعلیم ہے، اور جو اعلیٰ زبان ہے وہ قرآن کی زبان ہے۔ تو ہمیں اس پر توجہ دینی چاہیے۔ وہ تعلیم ممنوع نہیں ہے، لیکن وہ ایک فن ہے، علم نہیں ہے۔ علم وہ ہوتا ہے جسے اللہ کی معرفت حاصل ہو، اور وہ فن ہم کیوں سیکھتے ہیں؟ یعنی میٹرک کیوں کرتے ہیں، ایف اے، بی اے اور ایم اے، ایم فل، پی ایچ ڈی کیوں کرتے ہیں؟ وہ ایک فن ہے، جیسے کہ دروازے بنانا ایک فن ہے۔ وہ ہم بچوں کیوں سکھاتے ہیں کہ یہ دروازے بنائے گا، کام کرے گا، گاڑیوں کا کام کرے گا، موٹر سائیکلوں کا کام کرے گا، پھر پیسے کمائے گا۔ تو یہ بھی فن ہے کہ بی اے کرے گا تو پھر یہ یوں کمائے گا، ایم اے کرے گا تو اتنا زیادہ کمائے گا، اگر ایم فل کرے گا تو اور زیادہ کمائے گا، اور پی ایچ ڈی کرے گا تو پھر تو اور زیادہ کمائے گا۔ تو یہ فن ہے، یہ علم نہیں ہے۔ علم کس کو کہتے ہیں؟ جس سے اللہ کی معرفت حاصل ہو، اللہ کی پہچان نصیب ہو، اسی علم کہتے ہیں۔ اور وہ علم، وہ اعلیٰ تعلیم، وہ یہی دینی تعلیم ہے۔ تو بہرحال یہ جو اہل کتاب تھے، ان کے اوپر بھی یہی بھوت سوار تھا کہ ہم اہل کتاب ہیں، اور ان کے اوپر تو کچھ زیادہ سوار تھا۔ قرآن کے اندر ان کے پورے واقعات موجود ہیں۔ یہ کہتے تھے لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہمیں جہنم کی آگ بھی نہیں چھو سکتی، ہاں اگر آگ چھوئے گی تو چند دن۔ تو کتنے چند دن؟ وہ کون سے؟ تو بعض کہتے تھے کہ وہ ہم نے 40 دن، جب موسیٰ علیہ السلام گیا تھا نا وہ تورات لینے کے لیے کوہ طور پر، تو پیچھے ہم نے بچڑے کی پوجا کر لی تھی، تو 40 دن ہم نے گناہ کیا تو 40 دن جہنم میں جل جائیں گے، بس اتنا کچھ ہے۔ اور بعض کہتے تھے نہیں وہ تو اللہ نے معاف کر دیا تھا نا، جب ایک دوسرے کو ہم نے قتل کیا تھا وہ تو توبہ قبول ہو گئی تھی۔ جو ہفتے کے دن کی تعظیم نہیں کی تھی، وہ اس جرم کے اندر، وہ ایک دن کے اندر ہم جہنم میں جائیں گے۔ اور کچھ ایسے کہتے تھے، یہ بھی قرآن میں ہے، وقالت اليہود والنصارى،
یہودیوں نے اور عیسائیوں نے کہا نحن ابناء اللہ و احباء، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اور کہنے لگے احباء، ہم اس کے محبوب ہیں۔ اپنے منہ میں مٹو، یعنی اللہ نے نہیں فرمایا کہ میرے محبوب ہیں، خود زبردستی وہی ہم تو اللہ کی اولاد ہیں، ہم تو اس کے محبوب ہیں، جنت ہماری ہے، جنت کے ٹھیکیدار بھی تھے، دعوے دار بھی تھے۔ تو اتنا بڑا بھوت ان کے اوپر سوار تھا کہ ہم اہل علم اہل کتاب ہیں جو ان کو لے ڈوبا، اور اسی ہر دھرمی کے اندر یہ مارے گئے۔ جب حضور علیہ السلام تشریف لائے مدینہ طیبہ کے اندر تو اس وقت ان کے 10 بڑے بڑے علامہ تھے۔ حدیث پاک میں ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر ان 10 میں سے یہ 10 کے 10 اسلام قبول کر لیں تو روئے زمین پر کوئی یہودی باقی نہ رہے، اتنا ان کا نام تھا۔ لیکن ان میں سے ایک ہی عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ تشریف لائے، باقی 9 کے 9 اسی طرف رہے۔ جانتے سب کوئی تھے، آپ کی آمد سے پہلے چرچے یہی کرتے تھے کہ وہ نبی آنے والا ہے، وہ نبی آنے والا ہے، ان کا یہ لقب ہوگا اور ان کے ساتھی ایسے ہوں گے، سب کچھ کتابوں کے اندر موجود تھا۔ اگرچہ ان کے اندر تحریف تھی لیکن مکمل باتیں ختم نہیں ہوئی تھی، بہت ساری باتیں ان کے اندر موجود تھی، یہ سب جانتے تھے۔ لیکن جب آقا علیہ السلام تشریف لے آئے تو پھر اکڑ گئے کہ لیکن ساری بات ٹھیک ہے، نبی بھی وہی ہے، نشانے بھی وہی ہیں، ساری بات ٹھیک ہے، نام نسب سب کچھ ہماری کتابوں میں جو تھا وہی ہے، لیکن ہمیں اس بات کا دکھ ہے کہ جو شان والا نبی تھا وہ بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں آیا، وہ بنی اسماعیل میں سے کیوں آ گیا؟ اس بات پہ اڑ گئے۔ تو نقصان کس کا ہوا؟ نبی کا ہوا ہے، کس کا؟ اسلام کا نقصان ہوا ہے، اپنے ان کا بیڑا غرق ہوا، اور اتنا بیڑا غرق ہوا کہ قرآن نے بتایا کہ ان کے اوپر لعنت ہے، لعنت رہے گی۔ ایک لعنت شیطان کو ملی تھی جب اس کو جنت سے نکالا گیا، دوسری لعنت ان اہل کتاب پہ پڑی تھی، یہودیوں کے اوپر پڑی تھی، تو یہ ملعون ہے۔ ہم پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ، سورہ فاتحہ کے اندر ہم پڑھتے ہیں غیر المغضوب علیہم، اللہ ان کے راستے پر نہ چلانا جن پہ تیرا غضب اترا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہی یہودی لوگ ہیں۔ یعنی ہر نماز کے اندر ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یہودیوں کے راستے سے بچانا، دعا یہ مانگتے ہیں اور چلتے اسی راستے پر ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے ساتھ اگر جھگڑے کی نوبت پیش آ جائے تو وہ بھی ایسے طریقے سے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا ایمان ہے کہ جو اللہ کا حکم ہے اس کے اندر خیر ہے، اللہ کے نبی کے پاک طریقے کے اندر خیر ہے، بظاہر ہمیں وہ بات کڑوی لگے، بری لگے، لیکن خیر اسی کے اندر ہے۔ شیطان ورغلاتا ہے کہ نہیں، جب اس نے تمہارے ساتھ یہ کیا تو تم کیوں اس کا جواب نہیں دیتے؟ ہم نہیں دیتے اس لیے کہ ہم اللہ کے رسول کے حکم کے پابند ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو، حضرت ہارون علیہ السلام کو بھیجا فرعون کی طرف، اتنے بڑے کافر کی طرف، تو اللہ نے کیا حکم دیا؟ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا، بات نرمی سے کرنی ہے۔ کافر بہت بڑا ہے لیکن اس کے ساتھ بات نرمی سے کرنی ہے۔ بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے جو چیخ کے بات کرتے ہیں، اونچی اونچی آواز نکالتے ہیں، وہی سمجھتے ہیں کہ ہماری اونچی آواز سے نا ہمارا غلبہ ہو جائے گا۔ تو قرآن کے اندر ہے ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، حضرت لقمان نے بیٹے سے کیا فرمایا تھا کہ بات ایسا سے کیا کرو، اونچی آواز نکالنی ہے تو فرمایا کہ جو گدھا ہے نا سب سے اونچی آواز اسی کی ہے۔ یہ قرآن کے اندر ہے، سورہ لقمان کے اندر۔ تو گدھا اونچی آواز نکالتا ہے تو کیا اس کی آواز غالب آ جاتی ہے؟ آ جاتی ہے؟ نہیں آ سکتی۔ تو ہم بھی اگر چیخیں گے چلائیں گے بات تو وہی ہوگی جو ہم نے کرنی ہے، ہم اس کو ایسا سے کریں یا اونچی آواز سے کریں بات تو نہیں بدلتی، بات وہی ہے، لیکن جب ایسا کریں گے، شائستہ انداز سے کریں گے تو اس میں خیر کے پہلو نکلیں گے۔ جب ہم چیخیں گے اور اس نیت سے کہ ہماری بات غالب رہے، اس میں شر کا پہلو غالب آ جائے گا اور اس بات کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی، اللہ کے یہاں اس کے رسول کے یہاں کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ تو اللہ فرماتے ہیں ایک تو ان کے ساتھ بات نرمی سے کرنی ہے، دوسری بات جو بڑی اہم ہے، جو بہت پیاری ہے، چونکہ اللہ کی بات ہے کیسے پیاری نہیں ہوگی؟ اللہ فرماتا ہے کہ جس بات میں اتفاق ہے اس پر تو اتفاق کرو، یعنی کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، یہی بات قرآن میں بھی ہے، تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اس بات پر ان کو لے کر آؤ، اس بات پر لے کر آؤ کہ ہم قرآن کو بھی مانتے ہیں، تورات کو بھی مانتے ہیں، ہم انجیل کو بھی مانتے ہیں، تم بھی ہمارے ساتھ اسی طریقے سے معاملہ کرو، ہم موسیٰ کو مانتے ہیں تم ہمارے نبی کو مانو۔ تو یہ کتنی پیاری بات ہے، اس میں ہمارے لیے اتنا بڑا سبق چھپا ہوا ہے کہ آج ہم جن کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں تو دلوں کے اندر اتنا ہمارا بغض ہے، تفریق ہے، یہاں تو
نبی بھی الگ ہو گیا نا، یہودیوں کا نبی الگ، ہمارا نبی الگ، ان کی کتاب الگ، ہماری کتاب الگ، عیسائیوں کا نبی الگ، ان کی کتاب الگ اور ہماری کتاب الگ، یعنی کہ ایک ان کا مذہب ہی الگ تھا، ہمارا مذہب ہی الگ ہے۔ وہ یہودی ہیں، وہ عیسائی ہیں، ہم مسلمان ہیں، آپس میں ہم ایک ہو سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتے، جب تک کہ ہم سب ایک ہی مذہب پر نہ آ جائیں اور وہ اپنے مذہب چھوڑ کر ہمارے مذہب پر آنے لگیں۔ لیکن اللہ نے کیا حکم دیا کہ ان کے ساتھ بھی جن باتوں میں اتفاق ہو سکتا ہے اتفاق کرو۔ ہمارے یہاں ہم سب ماشاءاللہ اہل سنت ہیں، اور اہل سنت کے اندر کتاب بھی ایک ہے قرآن مقدس، نبی بھی ایک ہے، اور امام ابو حنیفہ حنفی ہیں، امام بھی ایک ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہم کہتے ہیں جی یہ ہے ہری پگڑی والا، یہ یہاں کیسے آ گیا؟ یہ تو سبز ٹوپی والا، یہ یہاں کیسے آ گیا؟ اور اگر یہاں والے وہاں چلے جائیں، وہ کہتے ہیں یہ آج سفید پگڑی والا ہے، ہمارا یہاں کیسے آ گیا؟ یہ ہماری مسجد میں، وہ کہتے ہیں ہماری مسجد، ہم کہتے ہیں ہماری مسجد۔ یہ مسجد کس کی ہے؟ بس یہ بات ہم زبان سے تو کہتے ہیں، اللہ کرے دل میں اتر جائے۔ یہ جب اللہ کی ہے تو پھر یہ کہنا کہ ہماری مسجد میں یہ کیسے آ گیا، اس کا کیا مقصد ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ خناس ادھر ہے تو خناس ادھر بھی ہے، شیطان دونوں طرف ہے۔ ہم آپس کے اندر جب ہمارا کلمہ قرآن ایک ہے، نبی ایک ہے، ہمارا امام ایک ہے، آپس کے اندر پھر ایک دوسرے کو کہنا جی یہ فلانا ہے اور میں فلانا ہوں اور یہ فلانا ہے، یہ شیطانی باتیں ہیں یا نہیں ہیں؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے یہودیوں کے ساتھ جس بات میں اتحاد ہو سکتا ہے وہ کرو، اور ہم آپس میں مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھ کے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور کوئی اگر بات کرنے کی کوشش کرے تو کہتے ہیں لو جی یہ بھی گیا، یہ بھی گیا، یعنی کہ ظرف نہیں ہے، برداشت نہیں ہے۔ تو آج کے درس سے کم ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہم سب مسلمان ہیں آپس کے اندر۔ وہ کہتے ہیں یہ گستاخ، وہ کہتے ہیں یہ مشرک، نہ ان کے پلے کچھ ہے نہ ان کے پلے کچھ ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے، الزام ہے خام خواہ کا، نہ انہیں دیکھی گستاخی نہ انہوں نے اس کا شرک دیکھا ہے، سنی سنی باتوں پر چل رہے ہیں، اور مسجدیں الگ ہیں، قبلے الگ ہیں، اور پیٹ الگ ہیں، پیٹ کا چکر ہے سارا کا سارا۔ تو آپس کے اندر یہ باتیں ہم ختم کر کے سب ایک ہو جائیں تو ہم متحد ہو جائیں گے، ہماری طاقت بڑھ جائے گی۔ یہ بات کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ اس کے بعد ان کے یہ اعتراض کہ یہ قرآن خود گھڑتا ہے خود بناتا ہے، اللہ نے پیارا جواب دیا کہ میرا نبی نہ لکھتا ہے نہ پڑھتا ہے۔ اس سے بڑا ثبوت کیا ہو سکتا ہے؟ اور اس میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا اعزاز، ہمارے نبی پاک نے ایک بات فرمائی انما بعثت معلما، ہم اس پہ فخر کرتے ہیں کہ اللہ کیا فرماتا ہے کہ میرا نبی دائیں ہاتھ سے لکھتا نہیں ہے، ولا تخطہ بیمینک، دائیں ہاتھ سے لکھتا نہیں ہے، یعنی کہ اکثر دائیں سے لکھتے ہیں نا لوگ، بائیں ہاتھ سے بھی لکھتے ہیں، لیکن اکثر دائیں ہاتھ سے لکھتے ہیں، اس لیے قرآن میں ہے بیمینک کہ آپ دائیں ہاتھ سے لکھتے نہیں تھے، یعنی کہ آپ لکھتے ہی نہیں تھے، لکھنا پڑھنا آپ نہیں جانتے تھے۔ اس کے باوجود جو لکھنا پڑھنا نہ جانتا ہو، اور وہ فرمایا کہ میں پوری دنیا کے لیے معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں سب کچھ سکھانے والا ہوں۔ جس نے کسی سے سیکھا نہیں ہے وہ دنیا کو سکھانے آیا ہے۔ کتنی اعلیٰ نسبت ہے، کتنا بڑا اعزاز ہے ہمارے نبی پاک کا، کتنی بڑی بلند شان ہے کہ جس کا کوئی استاد نہیں ہے وہ پوری دنیا کا استاد ہے یا نہیں ہے؟ اور اتنا عالی شان استاد ہے کہ جس نے کوئی ٹاپک چھوڑا نہیں ہے، سب کچھ سکھایا، یہاں تک کہ جب کافروں نے اعتراض کیا اور سنا ہے کہ تمہارا نبی تو اسنجے کا طریقہ بتا رہا ہے آج کل، وہ اس بات پہ نا وہ اعتراض کر رہے تھے۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں ہاں الحمدللہ، جس نبی نے اسنجے کا طریقہ بتایا باقی کیا چھوڑا ہوگا، سب کچھ بتایا ہمیں۔ تم اعتراض کرتے ہوں، فخر کرتے ہیں اس بات پر، ہمارے نبی نے سب کچھ سکھایا، ہمارے پاس ہر چیز کا حل موجود ہے، خوشی کیسے منانی ہے، غمی کیسے منانی ہے، کھانا کیسے ہے، پینا کیسے ہے، سونا کیسے ہے، معاملات کیسے کرنے، سب کچھ سکھایا۔ افسوس کی بات کہ ہم اس پہ عمل نہیں کرتے، یہ ہماری بد نصیبی ہے، کیونکہ آپ تو معلم ہیں، آپ نے تعلیم کامل دی ہے، سب کچھ سکھا دیا، اگلی ذمہ داری کس کی ہے؟ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم معلوم کریں نبی کی سنتیں، نبی کے نورانی مبارک طریقے معلوم کریں، اپنائیں، زندگی میں لائیں، پھر بہاریں دیکھیں۔ دنیا کے اندر بھی بہاریں ہوں گی اور آخرت کی بہاریں تو پھر ہیں ہی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔